سورۃ المؤمنون آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون۔ ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون۔ ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين، فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون، فكذبوهما فكانوا من المهلكين۔ ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون، وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قوم صالح کا تذکرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، قوم عاد کے بعد یہ قوم ثمود دوسری قوم تھی جنہیں اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا۔ قوم عاد نے تکبر کیا اپنی طاقت کے بل بوتے پہ۔ قوم ثمود کو اس بات پہ ناز تھا کہ ہم بہت بڑے کاریگر ہیں اور پہاڑوں کو تراشنے کے اندر بڑے ماہر ہیں، اور پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا کر اب وہ اللہ کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے۔ کہنے لگے اے صالح، اب ہمارے گھر اتنے مضبوط ہیں کہ تیرا رب بھی ان کو تباہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کو دو عذاب بیک وقت دیے، ایک زلزلہ اور دوسرا ایک چیخ۔ وہ فرشتے کی ایسی آواز تھی، ایسی چیخ تھی جس کو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے، ان کے جگر پھٹ گئے اور یہ مر گئے۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر قوم ثمود کے بعد آنے والی قوموں کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی امت کی طرف ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا، ہر ایک امت نے وہی سلوک کیا جو قوم عاد نے کیا، قوم ثمود نے کیا، قوم نوح نے کیا۔ ہر پیغمبر کے سب سے زیادہ مخالف دنیا دار رہے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والے مالی لحاظ سے کمزور طبقہ کے لوگ تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں اگرچہ وہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، فقراء کا طبقہ تھا، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب تھا۔ دنیاوی لحاظ سے جو بہت زیادہ مالدار سمجھے جاتے تھے اور دنیاوی لحاظ سے ان کی بڑی عزت تھی،
لیکن جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کے نافرمانی کی، ان کے مقابلے پر اتر آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا اور وہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ آج وہ ساری کی ساری قومیں ختم ہو چکی ہیں اور ان کا ایک خالی نام بچ گیا ہے۔ یعنی کہ جیسے ایک افسانہ ہوتا ہے کہ بس کوئی قوم تھی، قوم عاد تھی، لیکن آج پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ قوم سمود ایک نام ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں ہے، صرف یہ کہ جہاں پر وہ رہتے تھے تو ان کی بستیوں کے کچھ کھنڈرات ہیں، یعنی آثار ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ آباد تھے، اور اندازے لگائے جاتے ہیں کہ شاید یہ قوم عاد کے لوگ یہاں رہتے تھے، شاید کہ یہ قوم سمود کے لوگ رہتے تھے۔ تو صرف اور صرف ان کی جو باتیں ہیں وہ ایک قصے کہانیوں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، ان کا نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے فرعون اور آل فرعون کی طرف موسیٰ اور ہارون کو بھیجا، جہاں پر قوم عاد کے لوگ بڑے سرکش تھے، بڑے متکبر تھے، لیکن فرعون ان سے بھی بڑا متکبر نکلا۔ اور جو فرعون کی قوم کے سردار تھے، انتہا درجے کے متکبر، بڑے مغرور تھے، اور ان لوگوں نے بھی سب سے پہلا اعتراض یہی کیا کہ موسیٰ اور ہارون تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اپنے جیسے انسانوں پر ہم ایمان لائیں۔ اور دوسرا وہ یہ کہنے لگے کہ موسیٰ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ، جبکہ اسی کی جو قوم ہے بنی اسرائیل وہ تو ہماری غلام ہے، تو یہ بھی تو ہماری غلاموں میں سے نکلا ہوا ہے۔ تو جو ہمارے سامنے آ کر جھکتے ہیں، آداب بجا لاتے ہیں، ہمارے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، ان میں سے ایک بندہ نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ تو کیا اب ہم اتنے گئے گزرے ہیں کہ اپنے غلاموں کی ہم اطاعت کریں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کتنا بڑا بول ہے۔ تو یہ تکبر کی بات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرے نبی موسیٰ، میرے نبی ہارون کو ان لوگوں نے ستایا، ان کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، تو ہم نے ان تمام فرعونیوں کو غرق کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ بن مریم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو قانون ہے انسانوں کی پیدائش کا، اس سے ہٹ کر اپنی قدرت کے اظہار کے طور پر بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اس لیے ان کو عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں، ان کو ایک ہم نے نشانی بنایا، اور جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس جگہ کا نام ربوہ، یعنی کہ ایک اونچی جگہ تھی جس کو بیت اللحم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام معراج کے رات جب وہاں سے گزر رہے تھے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے بتلایا تھا کہ یہ بیت اللحم ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو حضور علیہ السلام نے وہاں پر 2 نفل ادا فرمائے تھے۔ بہرحال جتنے بھی نبی دنیا میں تشریف لائے ان سب کے ساتھ لوگوں نے یہی سلوک کیا، یہاں تک کہ حضور خاتم النبیین علیہ السلام کو ہی دیکھ لیجئے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں یہ آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن ان کے اندر دیکھو کہ نافرمان کتنے ہیں اور فرماندار کتنے ہیں، اطاعت کرنے والے کتنے ہیں اور مخالف کتنے ہیں۔ یعنی کہ مجموعی طور پر اس وقت بھی مسلمان کم ہیں، باقی سارے کے سارے کافر مل کے، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ سارے مل کر کافر زیادہ ہیں اور مسلمان کم ہیں۔ تو ہر نبی کے دور کے اندر ایسا ہی رہا ہے کہ جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور جو مخالف ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی دیکھو اس طرف زیادہ لوگ ہیں، تو بس جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارا جمہوری نظام ہے، یعنی کہ 100 میں سے ایک طرف 51 ہے، دوسری طرف 49، تو کہتے ہیں جی یہ ایک طرف زیادہ ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، یہ جو چاہیں ان کو اکثریت حاصل ہو گئی، ایک بندہ زیادہ ہے ان کو اکثریت حاصل ہو گئی، یہ جو چاہیں سیاہ سفید جو الٹا سیدھا قانون پاس کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اکثریت ہے ان کے پاس۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جمہوری نظام نہیں چلتا،
اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے شورائی نظام، مجلس شورا ہوتی ہے، اس میں یہی ہوتا تھا نا کہ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے تھے، لیکن ایک طرف 10 صحابہ ہیں، دوسری طرف 2 ہیں، لیکن ان 2 کا جو مشورہ ہے وہ بہت وزنی ہے، قیمتی ہے، تو آپ علیہ السلام ان 2 کے مشورے کو دیکھ کر آپ فیصلہ ویسے ہی فرما دیتے تھے۔ لیکن جمہوری نظام میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر جمہوریت کے اور راگ اللہ پہ جاتے ہیں، جمہوریت سے بڑھ کر اچھا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ تو یہ جمہوری نظام اسلامی نظام نہیں ہے۔ اسلام کے اندر جو ہے نا یہ شورائی نظام ہے، مجلس شورا ہوتی ہے، ایک امیر ہوتا ہے اور باقی سب کے سب جو ہوتے ہیں وہ ممبر ہوتے ہیں، وہ مشورہ دیتے ہیں، پھر امیر کی مرضی ہے، وہ سب ایک طرف ہوں، امیر کی مرضی دوسری طرف ہو، امیر فیصلہ کر سکتا ہے، اس میں پھر خیر و برکت بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں انسانوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے، یہ ازل سے ہے کہ جس طرف زیادہ لوگ ہوں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ایک طرف ہیں تو یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، کہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں نا، جو گندے لوگ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ہوں گے، ان کی کثرت ہوگی تو آپ کو تعجب میں نہ ڈالے۔ اگر یوں دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر دور کے اندر اچھے تو کم ہی رہے ہیں، ہر دور کے اندر سچے کم رہے ہیں، جھوٹے زیادہ رہے ہیں، ہر دور کے اندر امانت دار کم رہے ہیں، خائن زیادہ رہے ہیں، ہر دور کے اندر جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ رہے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی نماز پڑھنے والے کم اور بے نمازی زیادہ ہیں۔ تو ہر لحاظ سے جو برائی کی طرف ہوتا ہے انسان کا جھکاؤ زیادہ رہا ہے اور زیادہ رہے گا، اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ حق پر، اچھائی پر، بھلائی پر، خیر پر کتنے لوگ ہیں، اگرچہ وہ کم ہی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، پھر ہم نے پیدا کی ان کے بعد دوسری قومیں، ما تسبق من امت اجلہا، نہیں سبقت کی کسی امت نے اپنی مقررہ اجل کو، جو اپنی ان کی موت کا مقررہ وقت تھا اس سے وہ سبقت نہیں کر سکتے تھے، وما یستأخرون، نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے، یعنی کہ ہر ایک نافرمان قوم کا ایک وقت مقرر تھا، جب نافرمانی کے اندر حد سے بڑھ گئے پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ ثم ارسلنا، پھر ہم نے بھیجے، رسولنا تترا، اپنے رسول پے در پے مسلسل، کلما جاء امت رسولها، جب بھی آتا کسی امت کے پاس ان کا رسول، کذبوہ، تو وہ لوگ جھٹلاتے تھے ان کو، فاتبعنا بعضهم بعضا، بس ہم نے پیچھے لگا دیا ان کے بعض کو بعض کے، یعنی کہ ایک لوگ جا رہے ہیں تو پھر اور آ جاتے تھے، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے کر دیا ان کو احادیث، باتیں، افسانے، صرف ان کے نام باقی چھوڑے، فبعدا لقوم، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو، وَأَخَاهُ ہارون، اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بِآیاتنا، اپنی آیات دے کر، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور کھلی سند دے کر، اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَاسْتَكْبَرُوا، بس ان لوگوں نے تکبر کیا، وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تھے بڑے مغرور لوگ، فقالوا، پس وہ لوگ کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم ایمان لے آئیں 2 انسانوں پر، مثلنا، جو ہمارے جیسے ہیں، وقومہما لنا عابدون، جبکہ ان دونوں کی جو قوم ہے بنی اسرائیل، لنا عابدون، وہ تو ہمارے غلام ہیں، ہمارے سامنے جھکنے والے ہیں، فکذبوہما، ان سب نے ان دونوں کو جھٹلایا، فکانوا من المہلکین، پس وہ ہو گئے ہلاک کیے ہوئے لوگوں میں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ لوگ اس سے ہدایت پائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْیَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے کو
اور ان کی ماں کو یعنی کہ حضرت مریم کو آیتن ایک نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ربوہ پر۔ ربوہ کا لفظی معنی ٹیلا، اونچی جگہ، ذات قرار جو برابر جگہ تھی، ومعین اور چشمے والی جگہ تھی، وہاں پر پانی کا چشمہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی جیسا رہا ہے، اس کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اس کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے قانون ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان اگر کوئی ایک قانون بناتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ترمیم کرنی پڑتی ہے۔ جیسے کہ ہمارے یہاں ہمارے ملک پاکستان کے اندر قانون ایک بنتا ہے اور اس کے اندر ترامیم جو ہے نا وہ آج یہ 17ویں ترمیم آ گئی ہے، 18ویں آ گئی ہے اور 19ویں آ گئی اور 20ویں، پتہ نہیں کہاں تک چلتی رہیں گی ترمیمیں۔ ایک قانون پاس کرنے کے بعد 2 سال بعد خیال آتا ہے اس میں تو یہ پریشانی پیدا ہو گئی ہے، اس میں ترمیم کر دو۔ اللہ تعالیٰ کا علم ازل سے ابد تک ہے، اس لیے وہ جو قانون بناتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے، چلتا رہے گا۔ جیسے ہماری شریعت مطہرہ ہے الحمدللہ کہ ہمیں ایک نماز کا طریقہ دیا، کبھی سنا ہے کہ 2023 لگ گیا تو اب نماز کے اندر یہ ترمیم آ گئی ہے؟ کبھی کسی نے سنا ہے؟ تو قیامت تک کوئی ترمیم نہیں آئے گی، یہی نماز چلتی رہے گی۔ زکوٰۃ کا طریقہ ایک بار بتا دیا، نصاب بتا دیا، یہی نصاب رہے گا قیامت تک۔ روزے کا جو طریقہ ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہی اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ یعنی کہ جو ہماری شریعت مطہرہ ہے وہ کامل اکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ضابطے ہیں، قانون ہیں کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے تو قیامت تک ایسے ہی قانون رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اب غربت بہت بڑھ گئی ہے، چوروں کو ریلیف مل گیا، کوئی اگر چوری کرتا بھی ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹنا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمیشہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اللہ کا حکم یہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور ضابطہ رہا ہے کہ جس امت نے بھی اپنے نبی کی نافرمانی کی، ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، ان کو ستایا، اللہ تعالیٰ نے مہلت ضرور دی لیکن بالآخر ان کو پکڑا۔ ایک وقت آتا ہے۔ اچھا یہاں پر نا ایک اور بات سمجھنے کی ہے، بسا اوقات ہمارے جیسے عام انسان ہم کیا کہتے ہیں، کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا جو ظالم ہے اللہ اس کو پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ ہرگز گمان بھی نہ کریں۔ کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تم گمان بھی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان کاموں سے جو ظالم لوگ کرتے ہیں۔ اللہ غافل نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے، پکڑتا کیوں نہیں ہے؟ انما یؤخرہم لیوم، اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو ایک خاص دن کے لیے مؤخر کر دیا۔ ایک ہے قانون، ایک ہے قدرت۔ قدرت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آنکھ کے ساتھ یہ دیکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا، قدرت یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے خلاف ہم دیکھیں تو فوراً دیکھنے کی طاقت ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ قدرت یہ ہے کہ اس نے پابندی لگائی ہے کہ خنزیر نہیں کھانا، اگر کوئی کھاتا ہے تو گلے سے نیچے ہی نہ جائے، فوراً اس کا گلا جام کر دے کہ یہ حرام ہے تو کیسے کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کے اندر جو طاقت رکھی ہے پکڑنے کی، پاؤں کے ساتھ چلنے کی، حکم یہ دیا ہے کہ میری منشا کے خلاف ان اعضاء کو استعمال نہیں کرنا۔ اگر کوئی کرے، قدرت یہ ہے کہ فی الفور ہاتھوں کو جام کر دے، پاؤں کو مفلوج کر دے، ہمیشہ کے لیے چلنے کی طاقت ختم کر دے۔ قدرت ہے یا نہیں ہے؟ لیکن قانون یہ نہیں ہے۔ قانون یہ ہے بڑے سے بڑا ظالم، بڑے سے بڑا جابر، بڑے سے بڑا کافر، بڑے سے بڑا مشرک، وہ جو بھی کرتا ہے اللہ فرماتے کرتا رہے۔ اللہ کے ہاں ایک وقت لکھا ہوتا ہے، لیکن انسان کمزور ہے، وہ صبر نہیں کر سکتا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا۔
اللہ اس کو پکڑتا ہی نہیں ہے، تو اس کی مرضی، ہو سکتا ہے دنیا کے اندر اس کو اور بڑی مہلت دے دے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب کے اندر مبتلا فرما دے، ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو پکڑے، لیکن اس کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا بڑا کافر ہوتا ہے، جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے، اتنی اس کی مہلت بڑی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کا نافرمان کون ہے؟ شیطان، اس کی مہلت کتنی لمبی ہے؟ وہی ابلیس جس نے آدم کی پیدائش سے پہلے 5,00,000 سال عبادت کی تھی، 5,00,000 سال عبادت، اس نے 1,24,000 پیغمبر دیکھے ہیں، دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ ہر نبی کے صحابہ کو دیکھا ہے، ہر امت کو دیکھا ہے، ہر امت کو ورغلایا ہے، آج تک جوں کا توں ہے۔ کبھی سنا کہ وہ شیطان کو فالج ہو گیا، کبھی سنا وہ معذور ہو گیا ہے، کبھی سنا کہ عمر بڑی ہو گئی اب تو اندھا ہی ہو گیا ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں اس کے سارے اعضاء بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اسے بخار بھی نہیں ہوتا۔ بڑے کافر کو بڑی مہلت، اور کتنی بڑی مہلت ہے؟ قیامت تک کی نہیں مہلت ہے۔ اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ تو شیطان کی اس لمبی مہلت کا کیا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی بھی نہیں پکڑے گا؟ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ غافل ہو گیا، اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کافر کو کتنی مہلت دینی ہے۔ فرعون کے بارے میں لکھا ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اللہ کیا فرماتے ہیں کہ تمام جنات میں سب سے زیادہ مجھے ناپسند ابلیس ہے کہ اس نے براہ راست میرا حکم توڑا، کسی نبی کے ذریعے سے نہیں سجدے کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا تھا، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسند فرعون ہے، حالانکہ بڑے بڑے کافر ہے، بڑے بڑے کافر گزرے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے صرف یہ نہیں کہ رب کا انکار کیا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں خود رب اعلیٰ ہوں، خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ تو جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو تمام انسانوں میں سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی جو خوراک تھی ایک بچڑا ہر روز کھاتا تھا۔ کتنی؟ ایک بچڑا ہر روز کھاتا تھا، اور اس کے معدے کا یہ عالم تھا کہ اس کو وہ ہضم کرتا تھا، 40 دن کے بعد جاتا تھا قضاء حاجت کے لیے، 40 بچڑے یوں سمجھ لیں کہ ہضم کر لیتا تھا۔ اب یہ صفات تو جنتیوں والی ہے نا، حدیث پاک میں کہ جو جنتی کھاتے رہیں گے ڈکار ماریں گے تو ہضم، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا جنت بنائی ہوئی تھی کہ تو بچڑا کھا وہ ہضم ہم کر دیں گے، عیش کر۔ کبھی اس کا سر نہیں دکھتا تھا، سر میں کبھی درد نہیں ہوا، تو اس کا کیا مطلب سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو راضی تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض تھا۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں آتی ہیں نا، نزلہ، زکام، کھانسی، بخار، یہ ہمیں تکلیفیں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، اس سے انسان کے گناہ دھلتے ہیں، گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، درجے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ جو کبھی بیمار نہیں ہوتا تو اس کو ڈرنا چاہیے۔ بہرحال جو فرعون کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، بالآخر وہ وقت آ ہی گیا جب یہ ڈوب رہا تھا، اس وقت اس نے کہا آمنتو، میں ایمان لے آیا۔ اب کہتا ہے میں ایمان لے آیا، تب بندہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ پتہ نہیں کس رب کی بات کرتا ہے، یہ تو کہتا تھا میں خود ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں رب اعلیٰ ہوں، تو یہ کس میں ایمان لے آیا؟ تو اس نے بڑی وضاحت سے کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل، جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے اسی پر میرا ایمان ہے، وانا من المسلمین، اور میں پکا مسلمان ہوں۔ یعنی آمن تو کہہ کر کہتے ہیں میں مومن بن گیا، وانا من المسلمین، میں مسلمان بن گیا، کہتے ہیں مسلمان بھی ہوں مومن بھی ہوں، لیکن اس وقت پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا، توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے، موت کے فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ اللہ کی طرف سے جواب آیا الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل،
اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، بڑا فسادی تھا۔ آج کیسے کہتے ہیں کہ میں بڑا مومن، بڑا مسلمان، اتنا تو نیک بن رہا ہے؟ یہ نیکی اپنے پاس رکھ۔ تو اس کو مہلت ملی ہے، لیکن ایک وقت تھا، جب وہ وقت آ گیا تو اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دو نبی بنی اسرائیل کو جب لے کے جا رہے تھے، ان کی تعداد تقریباً 6.5 لاکھ تھی بنی اسرائیل کی، اور مقابلے کے اندر فرعونی لشکر کی تعداد 18 لاکھ تھی۔ اب 18 لاکھ کا یہ لوگ مقابلہ کر سکتے تھے؟ ایک یہ کہ تعداد کے اندر وہ زیادہ تھے، دوسرا یہ کہ ان کے پاس زہری اسباب زیادہ تھے، تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل ساری زندگی ان کے غلام بن کر جیتے رہے، ان کے اندر تو اتنی جرت ہی نہیں تھی، اخلاقی جرت نہیں تھی کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھتے، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ ایک دم سے تمام 18 لاکھ کے لشکر کو ختم فرما دیا، دریا میں غرق فرما دیا، ایک بھی نہیں بچا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور یہ وہ بدبخت لعین تھا جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا، کہ وہ بڑے متکبر تھے، وکانوا قوما عالین، بڑے مغرور لوگ تھے۔ اس بدبخت فرعون نے کہا تھا اپنے وزیر حامان کو کہ ایسا کر کے کوئی سیڑھی لے آ، میں اس کے اوپر چڑھ کے اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ موسیٰ کہتے ہیں میرا رب دیکھتا ہوں اوپر اس کا رب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ ایسا لعنتی تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، جب انہوں نے میرے دو نبیوں کی، موسیٰ ہارون کی تکذیب کی، ان کو جھٹلایا، تو وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، ختم ہو گئے۔ تو جس نے بھی نبی کی مخالفت کی، ظاہر سی بات ہے کہ نبی کو نبی کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور فرمایا کہ عیسیٰ بن مریم اور ان کی ماں مریم، اللہ نے ان کو آیہ بنایا، ایک نشانی بنایا، اور ان کو ٹھکانہ عطا فرمایا الی ربوہ۔ اس ربوہ کے لفظ پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ربوہ جس کا معنی ہوتا ہے ایک ٹیلا یا اونچی جگہ جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اب قرآن مقدس کے اس لفظ کو یہ جو مرزا دجال تھا قادیانی، اس نے، اس کے پیروکاروں نے اس لفظ کو قرآن سے چرایا، اور ایک علاقہ جو ہمارے پاکستان میں چنیوڑ کے قریب ہے، اس جگہ کا نام ربوہ رکھ دیا، حالانکہ اس کا نام ہے چناب نگر، لیکن انہوں نے کہا اس کا نام ربوہ ہے۔ تو اپنے جو کاغذات وغیرہ تھے اس کے اندر لکھ دیا اور سارا کچھ۔ اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اللہ نے ان کو اٹھایا، بل رفعہ اللہ الیہ، اور وہ چوتھے آسمان پر زندہ سلامت ہیں، اللہ کے حکم سے قرب قیامت میں وہ نیچے تشریف لائیں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر جس کا کلر سفید ہوگا وہاں پر اتریں گے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا کے اندر یہ شریعت محمدی کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ کہ وہ زندہ ہیں۔ اب یہ جو لعنتی دجال قادیانی تھا، نام تھا غلام احمد۔ جو غلام ہوتا ہے وہ بادشاہ بن سکتا ہے؟ غلام تو غلام ہوتا ہے نا۔ جب پیدا ہوا تو نام رکھا گیا غلام احمد، یعنی احمد کا غلام۔ تو اس بدبخت نے کہا کہ میں غلام نہیں بنتا، میں بادشاہ بنتا ہوں۔ جب اللہ نے تجھے پیدا ہی غلام کیا ہے تو بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور نام کیا رکھا گیا؟ غلام احمد، یعنی کہ جو احمد علیہ السلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کا غلام بن کے رہنا۔ اس نے وہ غلامی چھوڑ دی اور اس نے کہا کہ میں خود بادشاہ ہوں، خود نبی ہوں۔ اللہ نے اس کو اتنا ذلیل کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر ایک گالی ہے۔ مرزا قادیانی دجال ایک گالی بن گیا ہے۔ تو ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کافروں کا، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اب یہ جو ربوہ ہے، 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 یہ جو ربوہ ہے
جو اس وقت موجودہ چناب نگر ہے اس کو روا کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس روا پر یعنی اب یہ جو غلام احمد قادیانی ہے یہ یہاں پر دوبارہ پیدا ہوا، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک عیسیٰ تو وہ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں نعوذ باللہ، یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے لیکن ان جیسے ہیں، یعنی عیسیٰ کی شبیہ، عیسیٰ کی مثل، یعنی کہ یہ بھی مانتے ہیں نا کہ ڈپلیکیٹ ہے، ایک نمبر نہیں ہے، لیکن آگے بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں بالکل جی جو فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے کافر ہیں، عام کافر سارے ایک طرف ہو جائیں وہ سب ایک پلڑے میں، اور یہ ایک طرف رکھ دو تو یہ جھک جائے گا پلڑا کفر کے حساب سے، یہ اتنے بڑے کافر ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھو یہودی وہ مانتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں اور وہ ہمیں مسلمان مانتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو غیر مسلم اور ہمیں مسلمان کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ ہم تو ہندو ہیں غیر مسلم ہیں اور یہ مسلمان ہیں، یعنی ہر کافر اپنے آپ کو کافر مانتا ہے اور ہمیں مسلمان مانتا ہے۔ یہ وہ بدبخت ٹولہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم احمدی مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں۔ تو اس لیے عام کافروں کے اندر ان کے اندر بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر ہو کر اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان اور جو مسلمان ہیں ان کو کہتے ہیں کافر، تو اس لیے یہ بہت بڑے کافر ہیں اور بدبخت کافر ہیں۔ اور ختم نبوت پر جو حملہ کرتا ہے اس سے بڑا کافر کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہ عقیدہ جو ہماری بنیاد ہے، جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو ہم تو بے بنیاد بن جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان بے شک اعمال کے لحاظ سے جتنے کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ختم نبوت کی جب باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں میری جان بھی حاضر ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے الحمدللہ کہ مسلمان جتنا بھی کمزور ہو لیکن اس کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پر وہ کچھ سمجھوتا کرنا برداشت کر لے۔ لیکن بدبخت ہیں وہ لوگ جنہیں اتنی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ جس کے قول و فعل میں تضاد تھا، جو ہمیشہ جھوٹ بکتا تھا اور ہمیشہ مسلمانوں کو گالیاں بکتا تھا، اور وہ گالیاں کہ ایک عام بندہ بازاری بندہ، آپ بازار میں جو دکاندار ایسے الفاظ منہ سے استعمال نہیں کر سکتا، جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور مسلمانوں کے بارے میں بکتا تھا، ماں کی گالی اس نے دی، بہن کی گالی اس نے دی، بیٹے کی گالی اس نے دی، یعنی ہر گالی مسلمانوں کو دی جو کوئی مہذب انسان نہیں دے سکتا، اور کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ تو ہم کیسے مان لیں؟ ہم تو یہی مانیں گے کہ یہ دجال ہے، یہ لعنتی ہے، یہ دھوکے باز ہے، یہ دو نمبر ہے، یہ بغیرت انسان ہے، یہ گستاخ رسول ہے اور دین کی بنیاد ہلانے والا ہے، دین کے اساس ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اور حیرت ہوتی ہے، دیکھیے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تمام پیغمبروں کے پاس جو اللہ کا قاصد فرشتہ آتا تھا اس کا کیا نام تھا؟ جی سب کو پتہ ہے یا آدھوں کو پتہ ہے؟ سب کو پتہ ہے کیا نام تھا؟ جبرائیل امین علیہ السلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قاصد فرشتہ ہے، سب نبیوں کے پاس اللہ کا پیغام یہی لینے آیا، سب کے پاس ایک فرشتہ، اور اس لعنتی نے کہا کہ میرے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، سب کے پاس ایک فرشتہ، اس نے کہا میرے پاس 2 آتے ہیں، ایک کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، کیا نام ہے جی؟ ٹیچی ٹیچی، اور ایک کا نام ہے مٹھن لال۔ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا یہ بدبخت تھا فرشتے بھی ویسے ملے اس کو۔ تو ایسا بدبخت، اور اس نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، کہتا ہے جی میں نے انگریز کی اطاعت میں اتنی کتابیں لکھی کہ الماریاں بھر جائیں گی۔ ہر نبی اللہ کی اطاعت کے لیے آیا اور یہ انگریز کی اطاعت کے لیے، اور ہر نبی کے اوپر اللہ کا کلام اترا، کسی نبی نے لکھا نہیں ہے۔ تورات موسیٰ نے نہیں لکھی، اللہ کی طرف سے تختیوں پر لکھی ہوئی ملی ہے، انجیل اللہ کی طرف سے اتری ہے، زبور اللہ کی طرف سے، قرآن اللہ کی طرف سے، اور یہ کہتے ہیں میں نے کتابیں لکھی جس سے الماریاں بھر جائیں گی، یعنی خود لکھتا تھا، اللہ کی طرف سے کوئی کلام نہیں آیا۔ اور اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں جہاں پر ان کا آخری وقت آتا ہے وہیں پر مدفون ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو امی عائشہ جان کا حجرہ مبارک تھا، تو اسی حجرے کے اندر دفن ہوئے۔ اس کا جب بدبخت کا آخری ٹائم آیا تو یہ لیٹرین کے اندر مرا، وہاں اس کو دفن نہیں کیا، تو وہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ دعویٰ کرتے ہیں نبی ہونے کا، پھر ساری باتیں کر پتہ چلے کہ ہاں یہ لیٹرین کے اندر مرا پڑا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ نبیوں کا حشر یوں ہوتا ہے اور دجالوں کا یوں ہوتا ہے۔ تو ربوہ کے نام سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہمارے ملک پاکستان کا الحمدللہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اس کے مینار نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز کو نماز نہیں کہہ سکتے جو ان کی عبادت ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی عبادت ہیں، یہ تو ہمارے شاعر اسلام ہیں، یہاں تک کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں پڑھ سکتے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کی ہے، یہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن کیا کہیں کہ ان کی جو پشت پناہ ہیں، جو ان کے چمچے ہیں، وہ انہی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم اس پر اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے المرء مع من احبہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر اسی کے ساتھ کرے گا۔ جو ان قادیانیوں کو بھائی کہتا ہے اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم تو ان کو بھائی نہیں مانتے، جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے بھائی کہاں سے آ گئے؟ کوئی ان کو بے جا سپورٹ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جو جس انداز میں، جس شکل میں اپنی کرسی لینے کے لیے، اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے، دنیا کے چکروں کے لیے وہ مرزائیوں کی سپورٹ کرے گا یا مرزائی بنے گا، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے لاٹھی بے آواز ہے، ایسے برسے گی کہیں سے نظر نہیں آئے گا ان کو کہ لگی کہاں سے ہے۔ اور مسلمان آج کل اتنے کمزور ایمان کے ہو چکے ہیں کہ وہ برطانیہ جانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی اگر آپ لکھ دینا کہ میں مذہب کے اندر کہ میں قادیانی ہوں تو ویزا جلدی لگ جائے گا، کہتے ہیں لکھ دو خیر ہے۔ یعنی کہ برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے ایمان کا سودا کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ ایسی روزی نہ دے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے روزی دینی کہ نہیں دینی؟ ضروری نہیں کہ انسان لندن جائے گا تو وہاں جا کر کمائے گا، جو نصیب میں ہے ایک روٹی لندن چلے جاؤ وہ ایک ہی نصیب ہوگی۔ اگر نصیب میں دھکے ہیں تو آپ پوری دنیا پھرتے رہو، دھکے کھاتے رہو گے۔ نصیب میں عزت کی روٹی ہے تو گھر میں بیٹھے رہو، یہیں پر ملے گی۔ انسان بھوک سے مر جائے لیکن بے ضمیر نہ بنے، بے ایمان نہ بنے۔ کافر بننا اور پھر قادیانی لکھوانا، بے شک وہ اپنے چند ٹکوں کی خاطر کہتے ہیں اندر سے میں مومن ہوں، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے۔ جو اللہ کے محبوب کے ساتھ غداری کرتا ہے، بے وفائی کرتا ہے اور پھر ایمان کا دعوے دار ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا ایمان نہیں چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ جتنے بھی ہم کمزور اعمال والے ہیں الحمدللہ اتنی ایمانی غیرت ہے کہ ہم کبھی بھی ایسی چیزیں برداشت نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ان احسانات پر ہمارے پاس وہ زبان نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی شکر بجا لائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم تو سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، کسی قادیانی کے ہتھے نہیں چڑھے۔ شکر الحمدللہ کہ ہمارا ایمان سلامت ہے، ہم کافر کو کافر سمجھتے ہیں، اور جو غدار اور بڑے کافر ہیں لعنتی، ان کو تو بہت بڑا کافر سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اس ایمان پہ فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔